بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ میرے لیے خوش نصیبی کا موقع ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر جامعہ فریدیہ میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. میں جامعہ فریدیہ سے اپنے قلبی تعلق کی ابتدا اس وقت سے سمجھتا ہوں جب یہ مدرسہ یہاں ایک فلیٹ کی شکل میں حاجی اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، اور میں بھی کچھ دنوں اسی فلیٹ کے قریب مقیم رہا، اور میں نے اپنے بیٹے ڈاکٹر عمران اشرف صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ابتدائی تعلیم وہ پا رہے تھے تو اس میں داخل کیا تھا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ ہر مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیشہ سے اس کے ساتھ ایک قلبی تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. اور کسی کے منہ پر تعریف کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن اعتراف حقیقت بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. تو حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم نے جس حکمت اور جس دانشمندی اور اخلاص و للہیت کے ساتھ اس جامعہ کو ترقی دینے کے لیے اپنی جان کھپائی، اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے اس کا صلہ ان کو عطا فرمائیں گے، ہمارے بس میں نہیں. ابھی آپ نے جو جامعہ کا تعارف سنا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ مختلف شعبوں اور مختلف گوشوں میں ترقی کا سلسلہ پیہم جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے، قائم و دائم رکھے. آج جدید تعلیم یافتہ افراد بکثرت مدرسوں کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور ایک پوری قوم ہے جو مدارس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کبھی دہشت گرد کہہ کے، کبھی رجت پسند کہہ کے، کبھی دقیانوسی کہہ کے، کبھی یہ کہہ کے کہ ان کو صرف اپنے ایک خاص دائرے میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، دنیا کی ان کو خبر نہیں ہے، دنیا کے حالات سے یہ واقف نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بھی طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ اجتہاد نہیں کرتے اور تقلید میں مبتلا ہیں. لہذا
جو زندگی کا پہیہ روزانہ گھومتا ہے اس کے یہ ساتھ نہیں دے سکتے. ان کو دنیا نہیں آتی، ان کو جغرافیہ نہیں آتا، ان کو حساب نہیں آتا، ان کو عصری علوم نہیں آتے. لیکن کبھی کسی نے مدرسے کو، یہ اعتراض کرنے والوں میں شاید 90-95% ایسے لوگ ہوں گے یقیناً جنہوں نے کبھی کسی مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی، نہ آ کر یہ دیکھنے کی زحمت گوارا کی کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے اور کس انداز سے ہو رہا ہے. ایک مرتبہ میں نے سنا کہ ایک مشہور سیاستدان ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا کسی عالم سے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مدرسوں سے کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہوتا، مدرسوں سے کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا کہ جس نے کوئی نئی ایجاد کی ہو. تو وہ تو انہوں نے جو کچھ جواب دیا وہ دیا، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی مدرسوں نے ایک مخصوص دائرے کے اندر قرآن و حدیث کے تحفظ کے لیے ایک نصاب بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ان کو کامیابی عطا فرمائی. بے شمار شخصیات اللہ تعالیٰ نے یہاں سے نکالی. دارالعلوم دیوبند کے انار کے درخت کے نیچے سے جو تعلیم کا نور پھیلنا شروع ہوا تھا اس نے پوری دنیا کو اپنے آغوش میں لیا. لیکن آپ نے جو کام شروع کیا تھا عصری علوم کے اندر، ہم سے کہتے ہیں کہ اجتہاد نہیں کرتے. اہل علم اگر اجتہاد کریں گے تو قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر کریں گے. اجتہاد قرآن و حدیث کے دائرے کے اندر کیا جاتا ہے، اس کا میدان ایک محدود میدان ہے. لیکن آپ کو جو میدان دیا گیا تھا عصری علوم کا، اس کے اندر اجتہاد کا میدان تو اتنا چوپٹ کھلا ہوا ہے کہ جتنی آپ تحقیق کریں گے، جتنی ریسرچ کریں گے، وہ سب مباحات کے دائرے میں آتی ہے. شریعت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی روک نہیں. آپ نے ان علوم میں کیا اجتہاد کیا؟ آپ نے کون سی ایسی اس پورے عرصے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی ایجاد کسی مدرسے سے کیوں نہیں ہوئی؟ ارے بھائی 90-95% بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ادارے قائم ہیں اس کام کے لیے، انہوں نے کون سی نئی ایجاد دنیا کے سامنے پیش کر دی؟ سب مقلد ہے، پورے مقلد محض مغرب کے، کہ مغرب سے جو نظریہ آ گیا اس کو لے کر آگے چل پڑے. مغرب نے کہا تھا کہ انڈے کی جو زردی ہے وہ کولیسٹرول پیدا کرتی ہے، بہت بری چیز ہے، مت کھایا کرو. یہاں بھی سب نے کہنا شروع کر دیا. اب وہاں سے کہنا شروع کیا کہ نہیں، انڈے کی زردی جو ہے وہ کولیسٹرول اچھا والا پیدا کرتی ہے، برا پیدا نہیں کرتی. اب ہر ڈاکٹر کہتا ہے انڈا خوب کھاؤ. تو ہر بات میں تقلید ہے. اور ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ وہ ہڈیوں کے ڈاکٹر تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ سنا ہے کہ سلاجیت جو ہے وہ گھٹنوں کے لیے اور ہڈیوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی سنا تو ہے میں نے کہ اس سے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اس کے اوپر معلومات نہیں ہے کہ وہ کیا فائدہ کرتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر جو دولتیں پہاڑوں کے اندر پنہا ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جو یہاں کی جڑی بوٹیاں، یہاں کے معدنیات، یہاں کی چیزیں، کبھی آپ نے ایک ادارہ ہی بنا دیا ہوتا کہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوائیں باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو وہاں تو اجتہاد
آپ نے بند کر دیا اور تقلید محض کرتے ہیں، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم دین میں اجتہاد کرو، جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہو سکتا ہے۔ اور اجتہاد کا مطلب بھی انہوں نے سمجھتا ہے، اجتہاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حرام چیز کو حلال کر دو تو اجتہاد ہوا، کسی حرام چیز کو جو ناجائز ہے شریعت میں اس کو کہہ دو بھائی زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے وہ حلال ہو گئی ہے، تب تو اجتہاد ہوا۔ اور اگر کوئی اجتہاد کے ذریعے کوئی اور حکم نکالے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، ان کی خواہشات کے خلاف ہو، تو کہتے ہیں اجتہاد تو ہوا ہی نہیں، کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، لہذا زمانہ بدلنے کی وجہ سے احکام میں تبدیلی کرنی چاہیے اور محرمات کو بھی حلال کر دینا چاہیے۔ لیکن کسی ایسے مجتہد سے میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ بھائی یہ پہلے زمانے میں سفر جو ہوتے تھے وہ اونٹوں اور گھوڑوں پر ہوا کرتے تھے، پیدل ہوا کرتے تھے، بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی تھی، تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی قصر کرنے کی سفر کے اندر۔ آج تک کسی مجتہد عصر نے یہ نہیں کہا کہ آج کی جو سفر ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی مشقت نہیں ہوتی، آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھا اور 1 گھنٹے میں دوسری جگہ چلا گیا اور وہاں آرام سے بیٹھا تھا، یہاں آ کے آرام سے بیٹھ گیا، لہذا اب قصر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اجتہاد کوئی نہیں کرتا۔ اجتہاد وہی ہوتا ہے کہ جس میں نفس کی خواہشات پوری ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی آ کر دیکھے اور نظام کا جائزہ لے مدارس کے، تو اس کو پتہ چلے کہ یہاں کیا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس سے لے رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنے اداروں کو دین سے خالی کر دیا، وہاں کا پڑھنے والا، وہاں کا تعلیم یافتہ وزیر بن جائے تو اس کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، اس کو آپ نے دین کا تو آپ نے یہ حشر کیا ہے اپنے اداروں میں۔ دنیا کا یہ حشر ہے کہ سرکاری اسکولوں میں جا کر دیکھو، سرکاری کالجوں میں، کم از کم میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں کہ وہاں سرکاری کالجوں کے اندر استاد حاضر ہی نہیں ہوتا اور جھوٹی حاضریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، پڑھائی کچھ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی طالب علم پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ٹیوشن لینا پڑتا ہے، اور جب امتحان ہوتا ہے تو انویجیلیٹر باقاعدہ جو نگراں ہیں امتحان کے، وہ باقاعدہ طلباء سے سودا بازی کرتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے دے دو تو تمہیں سوال کا جواب دے دیں گے۔ وہاں تو تم نے یہ حاصل کیا ہوا ہے۔ آج الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ یہاں اس ادارے کے اندر جو ابھی آپ کو دکھایا گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی ضروریات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عصری علوم بھی کم از کم میٹرک تک پورے پڑھائے جا رہے ہیں اور مفت پڑھائے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو جو آپ کو کام کرنا تھا وہ اب انہوں نے اپنے ذمے لے لیا، تو اس کے باوجود اعتراضات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو مدارس کے خلاف چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعتراضات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ اعتراضات جو ہیں ایک داعی حق کا زیور ہیں، اس کے گلے کا ہار ہیں۔ انبیاء کرام کو بھی یہ کہا گیا کہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ انبیاء کرام سے بھی یہ کہا گیا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اساطیر الاولین، یہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ لیکن انبیاء کرام اگر اس نعروں سے اور ان اعتراضات سے متاثر ہو جاتے تو دعوت تو رک جاتی۔ لیکن اس لیے ہمیں بھی ان اعتراضات کو سنو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ انبیاء کرام کی سنت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر میں بلا تکلف کہوں تو اصل بات یہ ہے کہ دین کے احکام سے در حقیقت عداوت ہے۔ اب وہ کھل کر اگر یہ کہیں کہ دین ہمیں نہیں چاہیے، یہ اسلام نہیں چاہیے، تو یہ کہنا مشکل ہے۔ لوگوں میں یہ کہہ کہ یہ اسلام سے مرتد ہو گیا۔
لہذا اسلام کے بجائے مولوی کو نشانہ بنایا ہوا ہے کہ یہ مولوی جو ہے یہ خراب ہے. دین تو بہت اچھا ہے لیکن مولوی نے خراب کر رکھا ہے. تو چلو تم دین کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہو, دین کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہو کہ اعتراض وہاں کرنا تھا, اس کے بجائے تم ڈھال بن گئے, تمہارے اوپر اعتراض ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہر قسم کی تعلیم و تربیت. دوسری بات یہ کہ ہم خود اپنی خامیوں کا خود ہمیں, دوسروں کے اعتراضات کے بجائے خود اپنی خامیوں کا خود ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم میں کیا کمی ہے اور ہمارے اندر کیا قصور ہے, اس قصور کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تو ایک بہت بڑا قصور یہ ہے ہمارا کہ ہم دین پڑھاتے تو ہیں, دین سکھاتے نہیں ہیں. یعنی تربیت, اس دین پر عمل کرنے کے لیے جو تربیت درکار ہے, شخصیت سازی جو ہے, اس کی طرف دھیان ہمارے ہاں کم ہو گیا. اور اس کی وجہ سے لوگ علوم دین پڑھتے تو ہیں, قرآن بھی پڑھا, حدیث بھی پڑھی, لیکن قرآن و حدیث کے جو احکام ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر پوری طرح اپنایا نہیں. اس کی وجہ سے ہم ایک بری تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. ابھی مولانا جو فرما رہے تھے کہ مثلا دین کا ہمارا ایک اہم عنصر یہ ہے کہ مسلمان نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارے. والصافات صفا, قرآن کریم میں جب قسم کھائی تو ان فرشتوں کی کھائی اور ان کے صفت کی کھائی کہ وہ صف بنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور نماز بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی سکھائی ہے کہ اس کے اندر نظم و ضبط آپ دیکھتے ہیں کس طرح امام کی اطاعت کی جاتی ہے, کس طرح ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں, سب میں سیدھی کرتے ہیں. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ شاید ساری دنیا میں سب سے زیادہ پنکچول مسجدیں ہیں کہ مسجدوں میں نماز کھڑے ہونے کا جو وقت مقرر ہو گیا اس سے 1 منٹ ادھر ادھر نہیں ہوتا. اس سے زیادہ پنکچول اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درس دیا ہے اس تمام عبادات کے ذریعے. لیکن ہم اپنے عمل میں جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے عمل کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر اتباع سنت کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے عمل میں نظر نہیں آتا. تو بد نظمی ہمارا ایک شعار بن گئی ہے. اور اللہ بچائے جو یعنی اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو, اپنے لباس کو, اپنے ان چیزوں کو شریعت کے دائرے میں لانے کی کوشش, اس میں کمی آ گئی. تو میں کہتا ہوں کہ دین ہم نے پڑھنے کا تو اور پڑھانے کا تو سلسلہ الحمدللہ ہے, لیکن دین سکھانے کی ہمارے ہاں بہت کمی ہے. تو الحمدللہ میں دیکھتا ہوں, میں پہلے بھی حاضر ہوا جامعہ فریدیہ میں, اور میں نے الحمدللہ ہمیشہ یہاں محسوس کیا کہ طلبہ میں نظم و ضبط کی تربیت الحمدللہ بڑی قابل تعریف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں وہ بد نظمی نظر نہیں آتی جو بہت سے اداروں کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں سچی بات یہ ہے کہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ ابھی آپ نے مولانا فرما رہے تھے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, یہ ایک اتنا بڑا, 2 چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر انقلاب لا سکتی ہیں اگر اس کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کر لیں. ایک المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اب لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بعض اوقات جو کسی ایک مستحب کی خاطر, زیادہ سے زیادہ ایک چیز مستحب ہے, اس کی خاطر ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب, ایذاء مسلم کیا ہے, گناہ کبیرہ, لیکن اس کی خاطر اس کو اختیار کرنے میں کوئی باک نہیں ہوتا. صرف ایک اپنی دل کی خواہش پورا کرنے کے لیے
اس ایذاء مسلم سے ہم پرہیز نہیں کرتے. میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دین اپنے شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اتباع کا، کہ جس وقت جو تقاضا ہے شریعت کا آدمی اس کے اوپر عمل کرے. یعنی کہ مجھے فلاں چیز کا شوق ہو گیا لہذا میں یہ کروں گا چاہے دین کے احکام پامال ہو جائیں. تو یہ ایذاء مسلم ایک تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس کو اچھی طرح سمجھ کر اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. جسمانی تکلیف، ذہنی تکلیف، نفسیاتی تکلیف یہ کچھ نہ پہنچے اپنی ذات سے. اور دوسرا وہ جو ارشاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ احب لغیرک ما تحب لنفسک، دوسرے کے لیے اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو. اپنی جگہ کھڑا کر کے دیکھو کہ میں اگر اس جگہ ہوتا تو کس بات کو پسند کرتا. یہ دو عظیم اصول ہیں جن سے پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے اگر اس کے اوپر عمل ہو جائے. تو اس پر الحمدللہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بات ذرا آگے نکل گئی. ابھی آپ نے بخاری شریف کا آخری باب اور آخری حدیث سنی، طالب علم نے ابھی پڑھی. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، اسی کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، جن کے ذریعے انصاف ہوگا. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم میں سب کچھ ہے نا، کہ کس نے اچھا کام کیا کس نے برا کام کیا. تو ان کو وزن کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ خود جانتے ہیں کہ فلاں بدکار ہے، فلاں نیکوکار ہے، فلاں نے اچھے کام کیے ہیں، فلاں نے برے کام کیے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اعمال نامے مرتب فرمائے، اس میں ایک ایک چیز اس میں درج ہے. یہاں تک کہ آدمی جب دیکھے گا کہ میری چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں پر درج ہے تو حیران ہو کر کہے گا کہ مالی ھذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. کیسی کتاب ہے یہ کہ اس کے اندر چھوٹی بڑی ہر چیز موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہ سب اعمال نامے رکھنے کی؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا یہ فاسق ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ صالح ہے. خود ہی اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ فرما دیتے، اس کو جنت میں بھیجو، اس کو جہنم میں بھیجو. لیکن اعمال نامے مرتب فرمائے، ایک ایک چیز دنیا کے سامنے وہ رکھ دی اور پھر ان کا وزن بھی فرمایا دنیا کے سامنے. کیوں؟ وجہ بیان کر دی کہ انصاف صرف اتنا نہیں ہے کہ انصاف کیا جائے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے کہ انصاف ہو رہا ہے، تاکہ وہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال نامے بھی کر دی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور آگے کیا ہے؟ وَالْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. تو ہر انسان کا کے اوپر یہ مقرر کر دیا آخرت میں خود دیکھ لو تم نے کیا کیا تھا. تو یہ بتا دیا کہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ نظر آنا چاہیے کہ میں انصاف کر رہا ہوں، دوسرا آدمی بھی تسلیم کر لے کہ ہاں یہ انصاف ہو رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موازین قائم کیے ہیں، ترازویں قائم کیے ہیں. اس کے اندر اعمال ناموں کو تولا جائے گا. یہ کلام ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے یا آدمی تولے جائیں گے یا اعمال تولے جائیں گے. تو حضرت امام بخاری نے ترجیح اس کو دی ہے کہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ ان کے اعمال تولے جائیں گے، بذات خود اعمال تولے جائیں گے. اعمال نامے نہیں، اعمال یعنی ہر عمل کا ایک وزن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کو تولا جائے گا.
اور تول کر پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو ثواب دینا ہے یا عذاب دینا ہے۔ تو وزن ہوگا، یہ بتا دیا کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ یہاں دیکھنے میں اعمال جو ہیں وہ کچھ اعراض نظر آتے ہیں، نظر آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کی ایک صورت مثالیہ موجود ہے اور اس کا وزن ہوگا آخرت کے اندر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر جو مستعمل پانی ہے اس کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، یعنی وہ اگر کسی کو لگ جائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہہ رہی ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ اور اگرچہ بعد میں فتویٰ امام محمد کے قول پر دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی میزان الکبریٰ ہے اس میں باوجود ہے کہ وہ خود حنبلی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ سارے میں نے کشف کے اندر دیکھے سارے مذاہب، تو مجھے سب سے زیادہ فیض پھیلانے والا مذہب امام ابو حنیفہ کا نظر ہے۔ اور انہوں نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس ہر قسم کے دلائل ہیں، اور انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مائع مستعمل کو ناپاک قرار دیا وہ اس وجہ سے ان کو کشف کی آنکھ سے گناہ اس میں بہتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو یہاں ہمیں عمل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک صورت ہے، اور وہ صورت ہے جس کا وزن ہوگا۔ پہلے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اعراض ہیں، ان کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، کوئی جوہر ہو کوئی جسم ہو تو اس کا وزن ہوا کرتا ہے۔ اب آج کی سائنس میں یہ بتا دیا کہ اعراض بھی تولے جاتے ہیں، حرارت تولی جاتی ہے، سردی تولی جاتی ہے، گرمی تولی جاتی ہے، اس کے لیے میٹر ایجاد ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا اعمال کو تولنے کا کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں، تو اعمال ہی تولے جائیں گے۔ امام بخاری جو یہ کہہ رہے ہیں ان اعمال بنی آدم، یہ در حقیقت تردید کر رہے ہیں ان حضرات کی جو کہتے ہیں کہ اعمال نامے تولے جائیں گے یا آدمیوں کو تولا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان اعمال بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کے اقوال تولے جائیں گے، وقولہم، ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ کیا معنی؟ کہ جو کلمہ زبان سے نکلا ہے، جو بات انسان کی زبان سے نکلی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وزن ہے، اور اس وزن کو بھی تولا جائے گا، جس کے لیے حدیث لائے ہیں آگے کہ یہ ثقیل ہے میزان میں یہ کلمے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہر انسان کے زبان کے اندر سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی تولی جائے گی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ ایسا منظور تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو، صحیح بخاری کو، یہ مرتبہ عطا فرمائے کہ اس کو پڑھ کر لوگ عالم بنیں، بلکہ ان کے علم دین حاصل کرنے کی انتہا ان کے اوپر، صحیح بخاری کے اوپر ہو، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر منکشف بھی فرما دیا ہو تو کیا بعید ہے۔ تو یہ جو آخری باب ہے، اتنے سبق اس میں دیے ہیں امام بخاری نے کہ اگر ہم ان سب کو اپنائیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اعمال تولے جانے کے معنی یہ ہے کہ جس عمل میں وزن زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول ہوگا، اس کی بنا پر جنت ملے گی۔
اسی طرح اقوال کے اندر ہوگا کہ اعمال. اب عمل میں جو وزن پیدا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ذرا سمجھنے کی بات ہے، جن سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. ایک بات تو میں نے کل بھی وہاں پر عرض کی تھی کہ اخلاص، کسی عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اگر اخلاص نہ ہو تو اس کے اندر وزن نہیں ہوتا. دوسری شرط جو ہے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی وہ یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. اگر نیت بھی صحیح ہے کسی کی، فرض کرو اللہ ہی کو راضی کرنا چاہتا ہے لیکن طریقہ غلط اختیار کیا ہے، سنت والا طریقہ اختیار نہیں کیا، غلط طریقہ اختیار کر لیا، تو بھی اس کے عمل میں کوئی وزن نہیں. کتنے ہندوؤں کے ہاں جا کر دیکھو، گنگا کے کنارے کتنے لوگ ہیں جو مجاہدات کرتے ہیں، کسی نے ہاتھ اونچا کیا ہوا ہے اور سال تک ہاتھ اونچا کیے ہوئے کھڑا ہے، اسی کو عبادت سمجھتا ہے کہ بس میں نے ہاتھ اونچا کیا ہوا ہے، یہ میری عبادت ہے. اب بیچارہ محنت تو اٹھا رہا ہے، اور محنت بھی کس لیے اٹھا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن طریقہ غلط، سنت کے مطابق نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. کسی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہ ہاتھ اونچا کر کے کھڑے رہو. تو ان کا عمل باوجود نیت کے صحیح ہونے کے بیکار ہو گیا. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اسی طرح بدعت، جو بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں تو نیت تو بڑی صحیح ہوتی ہے بسا اوقات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوتی، تو نتیجہ یہ کہ وہ عمل باوجود محنت کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. جو لوگ تیجا کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، یا کسی قبروں پہ چادریں چڑھا رہے ہیں اور خدا جانے کیا کیا بدعات ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان کی نیت صحیح ہوتی ہے. اکثر و بیشتر نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، لہذا بے وزن ہو گیا، اس کا کوئی وزن ہی نہیں رہا. تو اس کی ایک بڑی بہترین مثال ہے. ہمارے تبلیغ جماعت کے ایک بڑے بزرگ تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمۃ اللہ علیہ. اپنے زمانے میں ماشاءاللہ بڑے مشہور بھی تھے اور جماعت کے بڑے فعال کارکنوں میں تھے. تو وہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ کے پاس بکثرت آیا کرتے تھے اور بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، بڑی پیاری باتیں ہوتی تھیں. ایک دن آئے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، خواب میں آپ کو دیکھا ہے. حضرت والد صاحب نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ تو فرمانے لگے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جیسے آپ ایک بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے ہیں اور کچھ درس دے رہے ہیں، اور وہاں آپ نے بلیک بورڈ پر ایک کا ہندسہ بنایا. لوگوں سے پوچھا طلبہ سے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں نے کہا ایک ہے. کہا کہ اچھا، اب آگے اس کے دائیں طرف ایک نقطہ لگا دیا ایک کے ساتھ. پوچھا اب کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ 10 ہو گیا. پھر ایک نقطہ لگا دیا. پوچھا اب کیا ہوا؟ 100 ہو گیا. پھر ایک لگا دیا. پوچھا اب کیا ہوا؟ 1000 ہو گیا. اب وہ سارے نقطے مٹا دیے اور وہی نقطہ بائیں طرف لگایا، ایک کے بائیں طرف لگایا. پوچھا اب کیا ہوا؟ یہ آشاریہ 1. کیا مانا؟ ایک کا 10واں حصہ. دوسرا لگایا تو کیا ہوا؟ 0.0 آشاریہ 1. تو کیا مطلب؟ ایک کا 100واں حصہ. پھر ایک لگا دیا. اب کیا ہوا؟
کہ 0.1 کیا مطلب کہ 1000 کا 1 کا 1000واں حصہ. کہتا دائیں طرف نقطے لگاتے جاؤ عدد بڑھتا چلا جائے گا، 10 گنا بڑھتا جائے گا، اور بائیں طرف نقطے لگاتے جاؤ تو عدد بڑھنے کے بجائے کم ہوتا جائے گا، 10 گنا کم ہوتا جائے گا. تو کہہ رہے جتنے دائیں طرف نقطے لگ رہے ہیں یہ سنت ہیں، اور بائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ بدعت ہے نقطے وہی، لیکن دائیں طرف لگ گئے تو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، اور بائیں طرف لگ گئے تو انہوں نے گھٹا کر ان کو کم کر دیا. تو بدعت والے جو ہوتے ہیں ان کا بھی نیت درست ہوتی ہے لیکن طریقہ درست نہیں ہوتا. لہذا اللہ تعالی کے ہاں کسی عمل کے وزن کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک طریقہ صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، اور دوسرا اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، یا کچھ مقصود نہ ہو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ہمیں یہ نقطہ بتا دیا کہ اب جو تم کام کرو زندگی میں، یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد وہ ان 2 باتوں کا خیال کرو. کیا کہ طریقہ سنت کے مطابق اور اخلاص للہ، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. اسی لیے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو جواب دے کہ فلاں نے میرے ساتھ اچھا کام کیا تھا لہذا میں بھی اس کے ساتھ اچھا کام کروں گا، اس نے میرے ساتھ برائی کی تھی تو میں بھی برائی کروں گا. فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، جو بدلہ دے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرے کی طرف سے قطع رحمی کی جا رہی ہے اور وہ اس کے جواب میں صلہ رحمی کرتا ہے. کیوں؟ مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا نہیں ہے. وہ خوش ہو یا نہ خوش ہو، میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. تو عمل صحیح ہو اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو تو اس میں وزن پیدا ہوتا ہے. دوسری بات آگے وہ قولہم بھی کہہ دیا کہ اقوال کا بھی وزن ہوگا. جو منہ سے بات نکال رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ ہوا میں اڑ گئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. تو منہ سے الفاظ سے کوئی لفظ نکالنے سے پہلے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کا بھی وزن ہوگا. اگر تم نے بات اچھی کہی تو اس کا وزن بڑھے گا، اور اگر بری بات کہہ دی، جو کسی کی دل آزاری کر دی، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، بہتان لگا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، تو وہ تمہارے لیے ایک مستقل عذاب بنے گی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو دوزخ کے اندر اوندھا کر کے پھینکنے والی کوئی چیز اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی انسان کی زبان. یعنی زبان کا غلط استعمال. اللہ تبارک و تعالی اگر صحیح استعمال کی توفیق دے تو آدمی اسی زبان سے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ جمع کر سکتا ہے. سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو اسی زبان سے، تو کیا نیکیوں کا کہ انبار لگ رہے ہیں تمہارے لیے. اسی سے کسی مسلمان کا دل خوش کر دو، کسی کو ہمدردی کر دو. من عزا ثقلا کسی بردن یوم القیامہ، جو کسی ماں کی تسلی کر دے، اس کا بیٹا گم ہو گیا یا مر گیا اور وہ دکھ میں مبتلا ہے، تم جا کر اس کی تسلی کر دو زبان سے ہی کہہ دو تسلی کا کلمہ، تو قیامت کے دن تمہیں خاص چادریں پہنائی جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف. تو کسی کی عیادت کر دی، جب عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے آدمی تو بعض اوقات دل میں ایک خیال ہوتا ہے کہ بھئی عیادت کو نہیں جائیں گے تو کیا دنیا کہے گی کہ اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں آیا. یہ نہیں، بلکہ عیادت اللہ کے
حکم پر عمل کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے جب آدمی جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب تک وہ عیادت کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو وہاں عیادت کا کلمہ زبان سے نکالا، ایک ڈھیر جمع ہو گیا. لیکن کسی کو تم نے ڈانٹ دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، تو یہی زبان ہے، اس نے تمہیں اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا. جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، بہتان. اب ہم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایسے لوگ جمع ہیں کہ الحمدللہ نماز روزہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کا کرم ہے. لیکن ہماری مجلسوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. جب بیٹھتے ہیں مجلسوں کے اندر تو اس کو ہماری دوسروں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، دوسروں کی عزتوں پر حملے کیے جاتے ہیں، برے برے الفاظ ان کے لیے کہے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہوں کی، یہ زبان کے گناہ ہیں جو ہم سے سرزد ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہماری ہر مجلس تقریباً کسی نہ کسی اس گناہ میں مبتلا ہوتی ہے کہ کسی کو برا کہہ دیا، کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کر لیے، کسی کے برا لقب بنا لیا. تو یہ سارے قرآن کریم میں فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، دوسروں کے لیے برے لفظ القاب استعمال نہ کرو. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. یعنی الفاظ جو ہیں وہ کچھ توہین آمیز کہہ دیے. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے. تو حضرت نے ڈانٹا ان کو کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب سے. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا تھا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے حضرت والد صاحب شیخ الہند کی بات سنی، اور دوسرے پر بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت نانوتوی کی ہے کہ ایک صاحب تھے وہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت تیز زبان میں مضامین لکھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ یہ کافر ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک شاگرد تھے، انہوں نے اس کا جواب لکھا. تو جواب میں شعر پڑھے، شعر میں لیے جواب دیا فارسی شعر میں. اب تو لوگ فارسی بھی نہیں جانتے، پتہ نہیں پڑھائی جاتی ہے فارسی؟ نہیں پڑھائی جاتی. تو فارسی میں اس کا جواب دیا، بڑا تیکھا جواب یہ دیا، مرا کافر اگر گفتی غمے نیس، مرا کافر اگر گفتی غمے نیس، چراغے کس برا نبوت فروغے. جس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اگر مجھے کافر کہا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ کا چراغ جلا نہیں کرتا. پہلے تو یہ کہا، پھر کہا مسلمانت بخانم در جوابش دروغے را جزا باشد دروغے، کہ تم نے تو مجھے کافر کہا، میں تمہارے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں. میں جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کا جواب جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ کا جواب جھوٹ ہوتا ہے. یعنی تم نے مجھے کافر کہہ کر جھوٹ بولا تو میں تمہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بول رہا. تو جھوٹ کا جواب جھوٹ ہوتا ہے. یہ قطعہ لکھ کر حضرت کی خدمت میں لایا کہ حضرت میں یہ اس کو بھیجنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے کہا بھائی تم نے شعر تو بڑے غضب کا کہا، لیکن
تم نے لپیٹ کر ہی صحیح اس کو کافر تو کہہ دیا، تمہیں لپیٹ کر ہی صحیح لیکن اس کو کافر تو کہہ دیا، تو یہ غلط بات ہے، ہم کافر نہیں کہتے۔ لہذا اس میں بدلو، اس شعر کو بدلو اور بدل کر یہ کہو کہ اگر تو مسلمی فبہا و الا درو غیر رضا باشد درو، کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، میں تو مسلمان ہی کہہ رہا ہوں، لیکن اگر نہیں ہو تو پھر جھوٹ کا جواب جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ ترمیم کر دی اس میں حضرت نے، کہا کہ لپیٹ کر بھی کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہمارے اکابر کا ترہ امتیاز ہے، ہم اب ان کے نام لیوا ہیں علماء دیوبند کے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا محتاط بنایا تھا کہ قولہم یوزن، کہ ان کا یہ احساس ان کے دل میں موجود تھا کہ جو بات ہماری زبان سے نکل رہی ہے یا جو قلم سے نکل رہی ہے اس کا اللہ کے یہاں وزن ہو رہا ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے نصیحت فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے نکالو تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس کو میں کسی عدالت میں مجھے ثابت کرنا ہوگا، کسی عدالت میں مجھے ثابت کرنا ہوگا، تو یا تو دنیا کی عدالت میں کبھی ثابت کرنے کی نوبت آ سکتی ہے، اور اگر یہاں نہ آئے تو وہاں تو عدالت لگنی ہی ہے اس میں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر کہ قولہم یوزن، اقوال بھی تولے جائیں گے، اس حقیقت کی طرف ہمیں نشاندہی فرما دی کہ اب تم جاؤ گے نا عالم بن کر تو اب تمہاری زبان چلے گی، کہیں خطیب بنو گے، کہیں مقرر بنو گے، کہیں واعظ بنو گے، کہیں مصلح بنو گے، کہیں مصنف بنو گے، تو یاد رکھو کہ تمہارا ہر قول چاہے زبان سے ہو یا قلم سے وہ تولا جائے گا، اس کا خیال رکھو۔ آگے فرمایا کہ اپنی عادت کے مطابق حضرت امام بخاری نے قرآن کریم کے الفاظ کی کوئی تشریح کی ہے، القسطاس کے معنی عدل ہوتے ہیں وغیرہ، اور پھر آگے یہ حدیث روایت کی ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور میزان میں ان کا عمل بہت، ان کا وزن بہت ثقیل ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات کو خاص طور پر آپ نے ذکر فرمایا، اور اسی پر ختم بھی کیا اپنی کتاب کو۔ تو یہ دو کلمے ایسے ہیں جو آپ نے پیچھے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ کہے تو اس کے گناہ اگر عالج پہاڑ کے ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ان کلمات کو بھی بھائی اپنا وظیفہ بنانا چاہیے کہ صبح کے وقت میں یا دن میں کم از کم 100 مرتبہ یہ کلمہ اپنے معمولات میں شامل کر لیا جائے۔ اور جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سبحان اللہ بحمدہ کی خاصیت بزرگوں نے یہ لکھی ہے کہ جتنا زیادہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا اتنی ہی اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اور سبحان اللہ العظیم کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا زیادہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ کا خوف اور رعب دل میں پیدا ہوگا جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اور دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں، محبت بھی اور خوف بھی، تو اسی کا نام خشیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے امام بخاری کی نصیحتوں کو جو آخری باب میں سے ہمیں مل رہی ہے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ بنا لے اور اپنے رضا کے مطابق ہماری زندگی گزار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اجازت حدیث بہت سارے علماء آئے ہوئے ہیں، اساتذہ، طلباء۔
بھائی اجازت حدیث کے لیے مولانا فرما رہے ہیں، تو میں جتنے بھی دور حدیث کے ہمارے طلبہ ہیں یا موقوف علیہ کے، ان کو اور جتنے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے وہ سب مجھ سے افضل اعلیٰ ہیں، لیکن تحصیل سعادت کے لیے میں ان سب کو اپنے تمام مرویات کی اجازت دیتا ہوں، اور ابتدا کرتا ہوں حدیث مسلسل بالاولیہ سے، کیونکہ یہ وہ حدیث ہے جو سفیان بن عیینہ سے لے کر ہم تک جب بھی کسی استاد نے کسی کو حدیث پڑھائی تو سب سے پہلے وہ حدیث سنائی تھی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عن عبداللہ بن عبد العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تو اس حدیث کی یہ جو مسلسل بالاولیہ ہے، اسی تسلسل کے ساتھ بھی آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں، اور اپنی جتنی مرویات میری جو یہاں پاکستان اور ہندوستان کے علماء سے مجھے حاصل ہیں یا عالم عرب کے لوگوں سے جتنی حاصل ہیں، ان سب کی آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ حضرت یہ پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں بس جی جی دستار بندی کے لیے پہلے نکاح ہو 8 طالب علم کا نکاح پرچے پہ نام وام لکھو۔ جی جی الحمدللہ درس حدیث اختتام کو پہنچا ہے۔ ہمارے جامعہ کے دورے حدیث کے کچھ طلباء اور کچھ دیگر طلباء کا آج نکاح بھی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ حضرت ہمارا نکاح پڑھائیں، تو ابھی نکاح کی تقریب اور نکاح کا خطبہ ہوگا۔ جن طلباء کا نکاح ہے وہ اپنے ولی اور ان کے گواہوں سمیت آگے تشریف لے آئیں۔ ایک جی برمان صاحب کے پاس فارم محمد اعجاز بن محمد ریاض، اور اس میں لڑکی کے وکیل ہیں اور سمد صاحب وہ بھی آ گئے، اور وکیل کے گواہ ہیں محمد ریاض اور پرویز خان وہ بھی آ گئے۔ عبدالسمد صاحب کون ہیں؟ جی آگے آپ نے لڑکی سے اجازت دی ہے کہ ان کا نکاح محمد اعجاز بن محمد ریاض سے کیا جائے، جس کا مادہ کو سونا ہے۔ معجل ہے یا معجل ہے؟ معجل 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 کو اندر سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں فوری دینا یا اندر طلب دینا، دونوں بات۔ اور معجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور معجل جو ہے اس میں یا تو کوئی مدت مقرر تمام احباب خاموشی مقرر نہ کی گئی ہو تو پھر اس صورت میں اللہ بتایا کہ طلاق ہو تو اس کا ہوتا ہے۔ لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مقصد سمجھ کر عزت طلب ہے آپ کی نظر میں پورا عزت طلب ہے۔ تمام احباب خاموشی رکھیں۔ سیکورٹی والے حضرات کو تھوڑا سا متحرک کریں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محمد اعجاز صاحب کون ہیں آپ؟ عبدالصمد صاحب، آپ نے اجازت دی ہے کہ دلہن سے کہ ان کا نکاح محمد اعجاز سے کیا جائے، جس کا بادشاہ کو سنا عزت طلب باجو لگا ہے. کیا آپ نے یہ اجازت لی ہے؟ انہوں نے اجازت دی ہے. آپ کے ساتھ مدریات پرویز خان بھی تھے. آپ نے اجازت، آپ کی موجودگی میں بچے نے اجازت دی ہے. آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ میں نکاح پڑھاؤں. مولانا محمد اعجاز آپ ہیں. میں نے جناب محمد ریاض صاحب کے صاحبزادی مدیحہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، جس کا 4 تولے سونا ہے، عزت طلب والی ولادہ ہے. کیا آپ نے یہ نکاح اس ماں کے ساتھ قبول کیا؟ یعنی میں نے قبول کیا. سنا آپ لوگوں نے؟ محمد حکیم قریشی جن کا عہدہ ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں. محمد حکیم قریشی صاحب آپ ہیں، اور مفتی ساجد صاحب آپ ہیں. آپ دلہن سے کیا تعلق ہے؟ اور والد موجود ہیں یہاں بھی ہے؟ ان کی طرف سے منظوری ہے تو آپ نے اجازت دی ہے میمونہ بہتر سے کہ نکاح محمد حکیم قریشی سے کیا جائے. تمہارے 1,30,000 معاہدے جو مہندر طلب جیسا معاہدے جو معاہدے تو انہوں نے اجازت دی ہے. سوال میں جو ظاہر ہو گئے اور محمد اعظم آپ کی موجودگی میں اجازت دی. محمد عظیم قریشی صاحب آپ ہیں. میں نے میمونہ کوثر کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، جس کا مہر 1,30,000 روپے ہے. کیا آپ نے یہ نکاح قبول کیا اس مہر کے ساتھ؟ تعلیم محمود کا تعلیم سینٹر تعلیم محمود. آپ کا نام تعلیم محمود. محمد عالم صاحب آپ کیا ہیں؟ آپ نے اجازت دی ہے کہ ان کا نکاح تعلیم محمود سے کیا جائے. آپ کے ساتھ طاہر اور محمد فاروق دونوں موجود تھے. آپ کی موجودگی میں اجازت دی انہوں نے. آپ طرف سے اجازت ہے کہ میں نکاح کراؤں. طالب محمود صاحب آپ ہیں. میں نے گلشن آزاد کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، جس کا مہر 3 تولے زیور ہے اور 3 لاکھ بھی لکھا ہے. کون سا ہے؟ کیا ہے؟ 3 تولے زیور ہے یا 3 لاکھ؟ 3 لاکھ. دیکھو 2 چیزیں الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ زیور ہوگا یا 3 لاکھ روپے ہوں گے. ایک چیز بتائیں. 3 تولے. تو بھائی طالب محمود صاحب میں نے آپ
کہ اب میں نے عادت کا آپ کے ساتھ کیا جس کا مہر 3 تولے دیتا ہے، کیا آپ نے دینے کا قبول کیا؟ قبول کیا کہاں کرے، قبول ہے جو ہے حسین صاحب اور شیر زمین خان اور عامر حسین اور حضرت بلال، زہیر حسین صاحب آپ کا نام ہے، شیر زمین خان صاحب آپ لڑکی سے کیا ہے، کیسا ہے، ان کے والد موجود ہیں، مسافر کہیں باہر جائیں، تو ان کی اجازت ہے اس نکاح کے لیے؟ جو ہے میں نے نور شریف خان صاحب کی صاحبزادی نمرا کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، اس کا معنی 50,000 روپئے ہے، طلب والی ہو رہی، کیا آپ نے یہ نکاح مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ سیدنا کا نام ہے، میں میں نے نور شریف خان صاحب کی بیٹی نمرا کا نکاح کیا، جس کا باہر 50,000 روپئے، کیا آپ نے یہ نکاح قبول کیا؟ صاحب اور مولانا محمد طاہر صدیقی حضرت شامل قاری محمد محمود احسان صاحب آپ ہیں، اور مولانا محمد طاہر صدیقی آپ نے اجازت دی ہے اپنی بیٹی امامہ میں کیا جائے، اور ہمارا اس کا 6 ہونا ہے معجل اور شامی اور قاری محمد کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی سے اجازت دی اور آپ موجود تھے، آپ کے سامنے ہونا چاہیے، تو بھائی محمود احسان صاحب کون ہے؟ میں نے محمد طاہر صدیقی کے صاحبزادی امامہ طاہر کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، جس کا باہر 6 تولہ سونا ہے، جو معجل ہے، یعنی رخصتی کے ساتھ، کیا آپ نے یہ نکاح وہاں کے ساتھ قبول کیا؟ محمد نیاز اورنگزیب، محمد نیاز اورنگزیب، محمد حسن، محمد صداقت، محمد جبی، نیاز اورنگزیب صاحب آپ کا نام ہے، اور محمد حسن صاحب آپ ہیں، ترنت کیا رشتہ ہے آپ کا؟ والد کہاں ہے؟ تو بہن بھائی ہے کوئی؟ ترنت کے کوئی بھائی ہے؟ کون ہے؟ موجود ہے یہاں؟ موجود، ان کی اجازت ہے؟ تو صداقت محمد جبی صاحب بھی یہاں ہیں، نیاز اورنگزیب صاحب آپ کا نام ہے، میں نے محراب بی بی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، جس کا مہر 2 کمرے مکان اور 2 تولہ سونا ہے، جس کی مالیت 3 لاکھ روپئے ہے، کیا آپ نے یہ نکاح اس مہر کے ساتھ قبول کیا؟ مکان بتائیے نا، کوئی بتائیے نا، آپ بھی جاتے ہو وہ مکان کو دیکھا ہے نا، وہ مکان دیکھا ہے آپ نے؟ تو 2 کمرے مکان اور 2 تولہ سونا، جس کی مالیت 3 لاکھ روپئے ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح بی بی کے ساتھ کیا، کیا آپ نے نکاح قبول کیا؟ لطیف جماعت، نصاب جماعت، جلدی سے آنے بھائی، اور فراز علی اور شمس زمان جہانگیر
लड़की का बात कौन है? आप खराब अली आप वो सही तरतीब भी हैं तो हम सही तरतीब वालों को पूछ लेते हैं। कुछ नवा पूछते हैं अगर पूछ लो उनकी इजाजत है उसकी बात। और आपने इजाजत दी है तंजीरा की से जो आपकी बच्ची है उससे इजाजत दी है कि उनका निकाह लतीफ जमा इब्न शाहजमा से किया जाए। उन्होंने इजाजत दी। आपने घर बताया था कि जो थोड़ा देवरा उसको इजाजत दी उन्होंने कम जमा चाहे था आपकी मौजूदगी में इजाजत दी। लतीफ जमा था मैंने जनाब निगाह रहमत साहब के साथ तंजीरा का निकाह आपके साथ किया जिसका 3 तोले के जेवरात है। क्या आपने ये निकाह के साथ कबूल किया? आसिम अली, परवेज खान, मोहम्मद यार, अब्दुल रशीद। आसिम अली इब्न शराफत और मोहम्मद सुलेमान खान, मोहम्मद सदाफुल खान, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद तालिब। क्या नाम है? सही करिए कहते हैं मिल जाए ना कि जो सा भी तरतीब भी है तो अगर वो उसको निशान हम करके और उसको दो एक ही वक्त में 2 इनाम दे दिए जाए। इसमें है ना कि अगर वो निशान लगा रहे सभी तरतीब वाले तो नाम साथ साथ दोनों एक ही वक्त में 2 इनाम दे दिए। सही से बात सही कह रहे अभी का है ना मुझे हाँ जैसे एक ही वक्त में दोनों दे दिए। बस लगा देंगे नीचे बैठिए। तो आपने इनका कबूल किया। अब तो आसिम अली कौन है और परवेज खान और मोहम्मद परवेज खान का आप है, आप लड़की के वालिद हैं। तो आपने अपनी लड़की से इजाजत दी है तो उनका निकाह आसिम अली से किया जाए। बाहर 2 तोले होना है वो बताया तो इजाजत दी है। और परवेज खान नंबर आया था आप मौजूद थे आपकी मौजूदगी हुई है। तो आपकी वजह साहब मैंने परवेज खान साहब की साहबजादी नहीं का निकाह आपके साथ किया। उसका 2 तोले होना है। क्या आपने निकाह के साथ कबूल किया?